سورة البقرة آیت نمبر 120. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لفظی ترجمہ ہے وا اور لن ہرگز نہیں ترضا راضی ہوں گے ان سے کا تم الیہود یہودی وا اور لانا النصارى عیسائی حتیٰ یہاں تک کہ تتبعا پیروی کرو تم ملتا دین کی ہم ان کے. قل کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا بے شک ہدا ہدایت اللہ اللہ رب العزت کی ہوا وہی الہدا ہدایت ہے. وا اور لئن اگر اتبعتا اتباع یعنی پیروی کی تو نے احواء خواہشوں کی ہم ان کی بعد الذی جو جاء آیا کا تیرے پاس من کچھ العلم علم ما نہیں لا واسطے کا تیرے من سے اللہ رب العزت من کوئی ولی دوست وا اور لانا نصیر مددگار. با محاورہ ترجمہ ہے اور یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کر لیں. آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے. امت کی تعلیم کے لیے فرمایا اور اگر بالفرض محال آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ رب العزت سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ولن ترضا اور ہرگز راضی نہ ہوں گے. فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں. اور یقیناً یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں کیونکہ وہ باطل ہے ناحق ہے جھوٹ ہے. اس کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالی عز و جل کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے. اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے اور نہ کبھی ہوں گے. گرچہ مطالبہ کریں گے اور ظاہراً اختیار فرمائیں گے اپنا طریقہ لیکن یہ ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے. اسی طرح اگرچہ ظاہری طور پر کبھی مختلف ہو جائیں افسوس کہ ہزاروں تجربات کے بعد بھی مسلمان سبق نہیں حاصل کرتے اور کفار سے بار بار نقصان اٹھاتے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر تم نے پیروی کی. یہ خطاب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق اور ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ہم کو دین پر استقامت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.